السلام علیکم. آئیں جی آپ کے سوالوں کی طرف. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک کویشچن آیا ہے، اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ 1 سال سے یہ صاحب آپ کے لیکچر سن رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہوں، میں ڈائٹ پلان سمجھ نہیں پا رہا، میرا پیٹ نکلا ہوا ہے اور مسلز بہت کمزور ہیں اور پیٹ کم کرنا چاہتے ہیں اور مسلز کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہلکی پھلکی تو ورزش کرتے رہتے ہیں، لیکن کھانے پینے کا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے کریں، یا کوئی لیکچر بتا دیں یا ڈائٹ پلان دے دیں تاکہ وہ خود دیکھ کے لیکچر آپ نے سننا ہے تو 251 سن لیں، ویٹ ٹریننگ کریں. لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں آتا تو کسی سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. طالب علم بنیں. کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے گھر میں کوئی بندہ یوٹیوب کا استعمال نہ جانتا ہو، یا محلے میں کوئی نہ ہو، یا شہر میں کوئی نہ ہو. پوچھنے میں کبھی شرم محسوس نہ کریں، کسی سے پوچھ لیں، یہ آپ کے لیے بہترین ہے. نہیں تو پھر آپ کو بہت نقصان ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ شوگر پیشنٹ کوئی بسکٹ یوز کر سکتے ہیں جو شوگر فری مارکیٹ سے ملتے ہیں؟ نہیں، اس میں وہ کینڈیڈ وغیرہ ڈالتے ہیں، بہت خطرناک ہے. اور ریفائنڈ فوڈ ہے، جا میدے سے بنتے ہیں، اس میں آئل تینوں زہر ڈال دیتے ہیں. شوگر چینی ڈال دیتے ہیں، جو شوگر فری کہتے ہیں، وہ اس میں وہ اسکرین ڈال دیتے ہیں، وہ بہت ٹاکسک ہے. چینی زیادہ خطرناک ہے، تو بالکل نہیں لینے. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم جاب کرتے ہیں تو 7 بجے چھٹی ہوتی ہے، تو اس صورت میں کیٹو کرتے ہوئے مسلز ایکسرسائز صبح کے وقت کر لیں؟ ہاں جی، کر رہے ہیں مجبوری میں. ٹھیک ہے، مجبوری میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. انڈے نہیں مل رہے لے لیں، گوشت نہیں مل رہا، جو مل رہا لے لیں. مجبوری میں جائز ہے، یہ آئیڈیل میں نہیں ہے. نیچے آ جائیں، ٹھیک ہے، کوئی بحث نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، فیٹی لیور اور ساتھ ہی یورک ایسڈ بھی ہو، تو فیٹی لیور تو کم ہو گیا ہے ان صاحب کا، لیکن یورک ایسڈ +7 سے کم نہیں ہو رہا، تو کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں؟ یہ شروع میں 3 مہینے میں نے لیکچر میں بتایا تھا کہ رہے گا، یورین میں پرابلم آتا ہے، اس کے بعد یورک ایسڈ بھی یہ نیچے آ جائے گا. کیونکہ یورک ایسڈ بھی کاربوہائیڈریٹ سے ہو رہا ہے، فرکٹوز سے، شوگر سے، یاد رکھنا ہے، گوشت سے نہیں ہو رہا ہے. لیکچر نمبر 159 اور 452 سن لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب کا کویشچن آیا، وہ کہتے ہیں جی وہ پریشان کافی زیادہ ہیں اور غریب بھی کافی ہیں، تو امیونٹی کافی لو ہے اور بہت وائٹامن 12 کی ڈیفیشنسی بھی ہے. تو دوسرا ان کا آیا ہوا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کارنیور ڈائٹ امیونٹی لو کرتی ہے. ہاں، یہ سب سے بڑا فراڈ ہے. سب سے بہترین ڈائٹ آج دن تک جو ثابت ہو گئی ہے امیونٹی بڑھانے کے لیے، آٹو امیون ڈیزیز میں، کینسر کے لیے، تمام بیماریوں کے لیے، وہ کارنیور ڈائٹ ہے. انڈے اور بیل کا گوشت، دمبے کا، بکرے کا، چکن، یہ چیزیں یہ اگر کر سکتے ہیں تو بہت بہتر. اس سے اچھی ڈائٹ کوئی نہیں ہے. نہیں تو پھر کیٹو ڈائٹ ہے، لیکچر نمبر 251، وہ کر لیں آپ. امیونٹی بڑھے گی. کیٹو ڈائٹ سے کارنیور ڈائٹ بیسٹ ہے امیونٹی کے لیے، یاد رکھنا. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب کا میسیج آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے لیکچر سن کے میں نے 15 سال پرانی شوگر کنٹرول کی ہے. جولائی 2024 میں ان کا HbA1c 8.3 تھا. آپ کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کے ساتھ انہوں نے خوراک میں صبح روٹی چھوڑ کر انڈے شروع کیے ہیں، سلاد کا استعمال، پروٹین، فائبر والی غذاؤں کا دھیان رکھا ہے. تو جنوری 2025 اور مئی 2025 کا جو HbA1c وہ پہلے 5.6 ہوا، 5.3 آ رہا ہے. تو وہ یہ بتا رہے ہیں. ہاں، بہت زبردست ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ لیکچر سن رہے ہوں جنہوں نے پہلے کہا تھا سمجھ نہیں آتی، تو وہ جواب سنا کریں، لوگوں کے جوابات پڑھ لیا کریں. کافی لوگ صحیح ڈائٹ بتا رہے ہوتے ہیں، اصل جواب وہ مریض ہی دے سکتا ہے صحیح طرح. تو بہت اچھا کیا، جاری رکھیں آپ. ڈاکٹر صاحب، یہ خاتون کا میسیج آ رہا ہے امریکہ سے، ان کا میسیج آیا، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی ویڈیو دیکھ کر میں نے یہ جو آپ نے دہی کا بتایا تھا وہ بنایا. تو وہ کہہ رہی ہیں یقین کریں صرف 4 دن لے لینے سے ان کے پیٹ کے سارے مسئلے ٹھیک ہو گئے اور نیند بھی کافی بہتر ہو گئی ہے. ہاں جی، پرو بایوٹک میں ڈاکٹر ولیم ڈیوس کہہ رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی میڈم کو میں نے کہا تھا لوگ ان سے رابطہ کر لیں. ویڈیو نمبر 48 میں ان کا ایڈریس ہے. تو کوشش کر لیں، 4 سے 6 ہفتے کا کورس ہے، کس طریقے سے کر لیں ایک دفعہ، پھر آپ کو فائدے پتہ لگیں. جو زیادہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ساری عمر بھی کر سکتے ہیں. 4-6 ہفتے کے بعد ہفتے میں 1-2 دن لے سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب کا کویشچن آیا، وہ کہتے ہیں جی آپ نے پہلے کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ بون براس 36 گھنٹے میں تیار ہوتا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 گھنٹے، تو اب کیا کروں؟ جی، میں یہی بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر ولیم ڈیوس کہہ رہے ہیں کہ آپ 5-6 گھنٹے کافی ہیں، اتنی دیر نہ کریں، وہ گل جائے، کیونکہ لیڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہی لیٹسٹ سرچ ہے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لیٹسٹ لیکچر، آخری لیکچر میں جو بات میں کہوں گا اسی پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ ابھی ریسرچ آئے گی تو میں چینج کروں گا نا. آپ لیٹسٹ لیکچر نہیں سنیں گے، پرانے پہ لگے رہیں گے، تو یہ آپ سن لیں. تو ابھی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ولیم ڈیوس بھی یہی کہہ رہے ہیں اور باقی بھی کوئی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. تو ویڈیو علیحدہ بنوں گا جب 8-10 ڈاکٹر اور کہہ دیں گے، لیکن آپ عمل شروع کر دیں. 5-6 گھنٹے کافی ہیں. جیسے پاؤ پکاتے ہیں ہم 2-3 گھنٹے، کوکر میں بھی وہ کہہ رہے ہیں پکا سکتے ہیں آپ. تو ٹھیک ہے، جیسے رعایت مل گئی ہے تو آپ عیش کریں، شکر کریں اللہ تعالیٰ کا.
ڈاکٹر صاحب یہ خاتون پوچھ رہی ہیں، وہ آپ کی نئی فالوور ہیں، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ انڈوں میں پروٹین ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ چائے نہیں پینی چاہیے کیفین کی وجہ سے، 1 گھنٹے کے گیپ سے وہ لے سکتی ہیں؟ جی 1-1.5 گھنٹے، کیونکہ اس میں ٹینین ہوتی ہے، وہ اینٹی نیوٹرینٹ بلاکر ہے، جتنے وٹامن منرل ہے ان کو ابزارب نہیں ہونے دے گی، آئرن کو، کیلشیم کو، میگنیشیم کو، زنک کو، یہی تو واٹر منرل ہے سارے. اس لیے آپ گندم میں بھی یہی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ گوشت کھائیں گے، انڈے کھائیں گے روٹی کے ساتھ تو یہ پرابلم ہے. سبزی کا بھی یہ مسئلہ ہے پالک وغیرہ کا. تو آپ لیکچر نمبر 257 سن رہے ہیں، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ اونٹ کے کوہان کو پکا کر گھی بنا سکتے ہیں؟ یہ بہترین گھی ہے، بہت ٹیسٹی گھی ہے، اس سے اچھا گھی کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو اینیمل چربی میں، سب سے بہترین ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کا میسیج آیا ہے، ان کی عمر جو ہے 21 سال ہے اور ان کی ہائٹ جو ہے 5 فٹ 2.5 انچ ہے اور ان کا ویٹ جو ہے 56 کلو ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی ٹپس وغیرہ بتا دیں ہائٹ انکریز کرنے کے. پہلے کہتے تھے 20-21 سال تک، اب وہ کہتے ہیں کہ 18 سال کے بعد ہائٹ نہیں بڑھ سکتی، لہٰذا اس طرف اللہ کرے بڑھ جائے. لیکچر نمبر 177 ہے، جیسے آپ وہی لیکچر میں، تو آپ وہ ڈائٹ شروع کر دیں. لیکن اب لیٹسٹ ہی وہ لڑکیوں کا 16-17 اور لڑکوں کا 18 سال کے بعد وہ کہتے ہیں جو نہیں بڑھ سکتی. تو دیکھیں جو لیٹسٹ سرچ ہے میں وہ بتا دیے، باقی آپ کی مرضی. ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ 65 کلو ویٹ کے لیے رفلی 100 گرام پروٹین جو بنتی ہے 1.5 سے 2 گرام باڈی ویٹ کے حساب سے ہے، تو رفلی 500 گرام بیف ڈیلی کھانا پڑے گا، تو 250 گرام مارننگ کر لیں اور 250 گرام ایوننگ کو کھا لیں؟ نہیں، آپ 250 گرام جو صبح لے رہے ہیں وہ اس میں زیادہ زیادہ 40-45 گرام آئے گا. تو آپ انڈے لے لیں نا 4-6، اس کے ساتھ تھوڑا سا بیف کر دیں 100 گرام، اور سیکنڈ ٹائم 250 گرام، ٹھیک ہے آپ کا پورا ہو جائے گا. انڈے ضرور شامل کریں، اس میں وٹامن منرل بہت اچھے ہیں، اومیگا 3 انڈوں میں. 4 انڈے کر لیں تو 28 گرام پروٹین مل جائے گی. باقی آپ 100 گرام لے لیں گے تو 20 گرام وہ ہو جائے گی، 48-50، اور 250 گرام جو لیں گے تو 50 اس میں آ جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی دیسی مرغی کی جو اوپر ریڈ سا کلر یعنی کلگی سی جو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی سنا ہے اس میں کولیجن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اگر ہوتا ہے تو وہ ہیلدی ہے، اور اگر ہے تو اس کو کس طرح استعمال کریں، یا اس کو سکھا کے پاؤڈر بنا کے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر ایرک برگ نے ایک لیکچر بنایا ہے پچھلے مہینے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرغے کی کلگی ہوتی ہے اس میں کولیجن ہے. باقی کسی ڈاکٹر نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، میں نے بڑی سرچ کیا ہے، اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ لے سکتے ہیں تو کر لیں. 8-10 لیکچر اور ڈاکٹر صاحب اور کوئی آئیں گے، ریسرچ آئے گی، پھر میں لیکچر بناؤں گا. اس طرح ایک بندے کے کہنے پہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب کا میسیج آیا، وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے آپ کا لیکچر نمبر 232 سنا ہے جس میں اسپراؤٹنگ کے بارے میں اور کوالٹی پروٹین کے بارے میں آپ نے بتایا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ کے لیے کارنیور ڈائٹ کے ساتھ، جس میں بفلو کی ٹیلو اور بٹر کے ساتھ یہ یوز کر سکتے ہیں، اور 1.5 گرام پر باڈی ویٹ تو انکریز ہو جائے گا ان کا. یہ نہیں، یہ پروٹین پلانٹ پروٹین ہے. یہ میں نے لیکچر جو بنائے تھے یہ ویٹیرین کے لیے تھے. اینیمل پروٹین کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ اس کے ساتھ کٹھا بالکل نہ کرنا. اس میں نیوٹرن بلاکر ہوں گے، وہ اس کے جو بیل کے بیف کے پروٹین منرل ہوں گے ان کو بھی ضائع کر دیں گے. یہ بالکل پرانا وہ ویٹیرین کے لیے تھا. آپ کو پورا لیکچر نہیں سنا، ان کے لیے تھا. وہ جو کہتے تھے ہم نہیں کھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ پروٹین ہے. ہمارے لیے وہ بیسٹ پروٹین نہیں، ہمارے لیے وہی بیل کا گوشت، دمبے کا، بکرے کا، مرغی، یہ بیسٹ پروٹین ہے. اس کو مکس کبھی نہیں کرنا آپ نے. ڈاکٹر صاحب یہ خاتون کا میسیج آیا، وہ کہہ رہے ہیں ان کی عمر 55 سال ہے، ان کو آسٹوپینیا ہے. آپ کے کہنے کے مطابق 6 مہینے کیٹو کی ہے اور کافی فٹ ہو گئی ہیں. ان کی بیٹی ڈاکٹر ہے، وہ کہتی ہے کہ جی آپ کو مینوپاز ہونے کی وجہ سے ہارمونل دوائیاں استعمال کرنی چاہیے، ورنہ ہڈیاں اور بھی کمزور ہو جائیں گی. ابھی فی الحال وہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح آپ نے بتایا اسی طریقے سے دوائیاں استعمال کر رہی ہیں، وٹامن ڈی، میگنیشیم، وٹامن K2 وغیرہ، تو اومیگا 3 بھی لے رہی ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے نیوروبیون بھی لے لیتی ہیں. تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ بتائیں ہارمونل دوائیاں لوں کہ نہ لوں؟ نہیں، بالکل لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بتایا تھا کہ آپ کولیسٹرال لے رہی ہیں، کیٹو کر رہی ہیں، آپ کے ہارمون بن رہے ہیں. یہی لیکچر ہے، میرے 2 لیکچر ہیں مینوپاز پہ، اس پہ جا کے سن لیں. یہ بالکل ایسٹروجن لیں. بلڈ کینسر ریٹ بہت زیادہ ایسٹروجن جب دیتے ہیں مینوپاز کے بعد عورتوں کو، یہ بڑا کرمنل ہے. اس لیے بعد آپ ایسٹروجن لیں گے، آپ کا اپنا جب آپ کولیسٹرال لیں گے، فیٹی ڈائٹ لیں گے، کاربو ڈائٹ کریں گے، آپ کا ہارمون خود بنیں گے. میل کے ٹیسٹوسٹیرون، فیمیل کے ایسٹروجن بنتے ہیں. اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جو لے رہی ہیں میں سب جاری رکھیں، کسی کی پرواہ نہ کریں، کوئی ڈائٹ نہیں لینی آپ نے. اچھا جی، اللہ حافظ.